بچوں میں ہر قسم کی بیکٹیریل انفیکشن جیسا کہ نزلہ، زکام، کھانسی، بخار اور ٹائیفائڈ کے لیے بہت اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اگر بچوں کو کان میں کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے یا کان میں درد۔ السلام علیکم ویئرز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری انفارمیشن یہ 250 ملی گرام سسپینشن کے بارے میں ہوگی جو بچوں میں ہر قسم کی بیکٹیریل انفیکشن جیسا کہ نزلہ، زکام، کھانسی، بخار اور ٹائیفائڈ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ نوویڈیٹ سسپینشن کن کنڈیشنز میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں، اس کے کونٹرا انڈیکیشنز کیا ہیں، یہ سب کچھ آج کی میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میرا چینل حسین فارمیسی سبسکرائب کر دیں۔ اب بات کرتے ہیں نوویڈیٹ سسپینشن کو تیار کون کرتا ہے۔ یہ سامی کمپنی کی پروڈکٹ ہے جو کسی بھی فارمیسی اور میڈیکل اسٹور سے آسانی سے مل جائے گی۔ ویئرز، بات کرتے ہیں نوویڈیٹ سسپینشن کی فارمولیشن کی، تو اس کی فارمولیشن میں سپروفلوکساسین 250 ملی گرام ہوتا ہے اور ہر 5 ml میں 250 mg سپروفلوکساسین ہوتا ہے۔ بات کرتے ہیں نوویڈیٹ سسپینشن کا صحیح طریقہ استعمال اور خوراک کی، تو نوویڈیٹ سسپینشن پاؤڈر فارم میں دستیاب ہوتا ہے۔ پہلے پانی کو اچھے طریقے سے بوائل کریں اور ٹھنڈا کر لیں اور بوتل میں لگے نشان تک پانی ڈال کر بوتل کو اچھی طرح سے بند کر کے اچھے طریقے سے ہلائیں تاکہ پاؤڈر اچھے طریقے سے پانی میں حل ہو جائے۔ پھر آپ نے 1 چائے کا چمچہ دن میں 2 بار، 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام بچوں کو پلانا ہے اور سیرپ کھانا کھانے کے بعد استعمال کروانا ہے۔ ویئرز، بات کرتے ہیں نوویڈیٹ سسپینشن کو کن کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ نوویڈیٹ سسپینشن ایک اینٹی بایوٹک ہے۔ یہ بچوں میں ہر قسم کی بیکٹیریل انفیکشن کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ جیسا کہ بچوں کو کوئی چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں نوویڈیٹ سسپینشن بہت ہی مفید ہے۔ اگر کھانسی وغیرہ ہو جاتی ہے اس کنڈیشن میں بھی نوویڈیٹ سسپینشن بہت ہی مفید ہے۔ اس طرح اگر بچوں کو گلے کا انفیکشن ہو جاتا ہے یا گلے میں ٹونسز وغیرہ نکل آتے ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی نوویڈیٹ سسپینشن بہت ہی مفید ہے۔ اگر بچوں کو بخار ہو جاتا ہے یا ٹائیفائڈ بخار ہو جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں نوویڈیٹ سسپینشن وہ بہت ہی مفید ہے۔ یہ بخار کو بہت جلد ختم کرتا ہے۔ اگر بچوں کو کان میں کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے یا کان میں درد ہوتا ہے اس کنڈیشن میں بھی نوویڈیٹ سسپینشن بہت ہی مفید ہے۔ اگر بچوں کو کھانسی، نزلہ، زکام وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی نوویڈیٹ سسپینشن بہت ہی مفید ہے۔ اگر بچوں کو ڈائریا یعنی کہ لوز موشن لگ جاتے ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی نوویڈیٹ سسپینشن بہت ہی مفید ہے۔ اسی طرح بچوں میں یورینری ٹریکٹ انفیکشن یعنی کہ پیشاب کی نالی میں کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی نوویڈیٹ سسپینشن بہت ہی مفید ہے۔ نوویڈیٹ سسپینشن ہر قسم کے بیکٹیریا انفیکشن جیسا کہ کھانسی، نزلہ، زکام، بخار، ٹائیفائڈ، ہر قسم کے بیکٹیریل انفیکشن کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اب بات کرتے ہیں نوویڈیٹ سسپینشن کے نقصانات کی، تو اس کے استعمال سے کچھ بچوں میں کامن نقصانات ہو سکتے ہیں جیسا کہ بچوں کو نوزیا ہو سکتا ہے، بچوں کو وومٹنگ ہو سکتی ہے، بچوں کو قبض ہو سکتی ہے۔ بات کریں کونٹرا انڈیکیشن کی، تو ایسے بچے جن کو نوویڈیٹ سسپینشن کے کسی بھی اجزاء سے کوئی بھی الرجی ہے نوویڈیٹ سسپینشن ہرگز استعمال نہ کروائیں۔ 1 سال سے کم عمر کے بچوں کو نوویڈیٹ سسپینشن ہرگز استعمال نہ کروائیں۔ یہ تھا نوویڈیٹ سسپینشن کا مکمل ریویو۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر کریں اور کمنٹس کریں، اور میڈیسن کے متعلق انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرا چینل حسین فارمیسسٹ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔